جو ہی رانی نے مجھے قبرستان سے باہر تک چھوڑا، میں نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں پولیس نے روکا اور یہ پوچھا کہ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو، جس پر میں نے انہیں اپنی بکس دکھائی اور یہ کہا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ پولیس والوں کا یہ کہنا تھا اتنا مت پڑھو، اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے کچھ اور تفتیش نہیں کی، اگر وہ کسی دوست کا نام پوچھ لیتے یا پتہ پوچھ لیتے تو میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو ہی گھر پہنچا تو گلی میں ایک بہت ہی خوفناک سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ساری گلی کی لائٹس آف تھیں، ہر کوئی سو رہا تھا۔ جو ہی میں گھر میں داخل ہوا، پیچھے سے مجھے ابو نے دبوچ لیا اور ایک تھپڑ رسید کیا اور یہ کہا، کمبخت، سارا دن سے کہاں تھے تم؟ تمہاری ماں آخری سانس پر ہے، تمہارے انتظار میں اس کی سانس نہیں ٹوٹ رہی۔ میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں۔ تبھی بھائی جان چیختے ہوئے آئے اور یہ کہنے لگے کہ امی کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ میں بھاگتا ہوا ان کے کمرے میں گیا تو فضیلہ کی امی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور امی آخری سانس لے کر یہ کہہ رہی تھیں، یا اللہ میرے اسکندر کی حفاظت کرنا۔ میں نے انہیں فوراً جا کر اپنے گلے سے لگایا اور یہ کہا، دیکھیں امی، میں آ گیا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ فضیلہ کی امی نے یہ کہا، اسکندر، تمہاری امی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں چیخنے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیسے ہوا، کیا ہوا۔ میں نے سب سے شور مچا مچا کر پوچھا، مجھے بتاؤ یہ سب کیسے ہوا۔ پتہ نہیں سب کیا ہو چکا تھا، پورا گھر ہی، پہلے رخسانہ اور اب امی، اتنا بڑا صدمہ، یہ سب کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ فضیلہ کی امی نے یہ کہا کہ صبح اچھی بھلی ٹھیک تھی، میں ان سے ملنے بھی آئی تھی، لیکن جب دوبارہ فضیلہ آئی تو یہ کچن میں گری پڑی تھی۔ اس کے بعد سے بہت سے ڈاکٹرز آئے، بہت سے ڈاکٹر سے چیک بھی کروایا، دوائیاں بھی دیں، مگر پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا، اور اب یہ چل بسی ہیں، اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی ہیں۔ میں رو رہا تھا، اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ تبھی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ وہاں پر سوائے سناٹے کے، دکھ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دن گزرے، گھر بالکل ویران ہو گیا، رخسانہ بھی چلی گئی، امی بھی چلی گئیں۔ اسکول سے نام تو پہلے ہی کٹ چکا تھا۔ ابو مجھ پر بہت سخت ناراض تھے، وہ مجھے اس حادثے کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ وہ مدرسہ ہمارے علاقے کا بہت قدیم اور پرانا مدرسہ تھا، جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کروائی جاتی تھی۔ مجھے وہاں پر داخل کروا دیا گیا، وہیں پر رہنے کا انتظام کروا دیا گیا۔ ابو کا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے وہاں پر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن پھر ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا، ابو اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سے اتنی محنت نہیں ہوتی، بھائی بھی بیچارے صبح پڑھتے ہیں اور رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا تھا سب۔ ترشولی کے بتائے ہوئے خزانے کا خیال آیا۔ میں فوراً مدرسے سے چھٹی لے کر نکلا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر آیا تو بھی نہ گھر پر ابو تھے نہ بھائی تھے۔ جب سے رخسانہ اور امی گئی تھیں، ہم لوگوں کے کھانے پینے کا سارا انتظام فضیلہ لوگوں نے اٹھا لیا تھا۔ فضیلہ رخسانہ کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اپنی مختصر سی زندگی میں اس نے صرف ایک ہی سہیلی بنائی تھی جو رخسانہ تھی۔ فضیلہ بھی اسی کی ایک سہیلی تھی۔ اس کی امی ہم لوگوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ابو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی کھانے کا سب انتظام انہوں نے کر لیا اور ہوٹل سے کچھ بھی کھانے نہیں دیتے تھے۔ دوپہر کو ابو اور بھائی اپنے اپنے دکان سے ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ رات کو فضیلہ لوگ کھانا پہنچا دیتے تھے اور صبح بھی۔ جو ہی میں آیا، ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں آ گیا ہوں۔ فضیلہ کے ابو نے مجھے گھر میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فضیلہ آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، بھائی جی، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ گھر میں بہت زیادہ گرد تھی، ہنستا کھیلتا چہکتا گھر ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، میرے بیڈ پر منو مٹی تھی، اس کو جھاڑ کر وہی بیٹھا ہی تھا کہ فضیلہ آ گئی۔ اس نے کرسی کو کھینچ کر
کرسی کو صاف کر کے بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اور یہ کہا میں آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں. میں نے اسے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم جاؤ. اس نے یہ کہا بھائی جی آپ میرے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ اگر رخسانہ کے بھائی تھے تو میرے بھی تو بھائی ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اسے یہ کہا بس جاؤ تم، کچھ نہیں، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں. پھر اس نے یہ کہا چلیں میں شام کو آؤں گی کھانا لے کر. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے. وہ چلی گئی. اس کے جانے کے بعد ایک دم سے پھر سناٹا ہو گیا. میرے ذہن میں بار بار ترشولی کے بتائے ہوئے خزانے کا خیال آ رہا تھا. میں بے چین تھا کہ کس طرح سے ابو اور بھائی جان کو یہ بات بتاؤں گا. تبھی ابو اور بھائی جان جب آئے انہوں نے مجھے گھر میں دیکھا. ابو کو بہت غصہ آیا. ابو میرے سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے. میں نے انہیں یہ کہا کہ ابو میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا میں ابھی کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، تم کیوں آئے ہو؟ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں کسی ضروری کام سے آیا ہوں، آپ مجھے گھر سے نکال نہیں سکتے، میں آپ کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا ہاں تمہارے جیسے ہوتے ہیں بیٹے، تمہارے کرتوت ہی تو ہم بھگت رہے ہیں. اس بدرو کا پیچھا تم خود بھی نہیں چھوڑتے جس نے پورا گھر برباد کر کے رکھ دیا ہے. میں بہت دکھی ہو کے اپنے کمرے میں چلا گیا. رات کو فضیلہ لوگوں کے گھر سے کھانا آیا. ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا. وہ ہم لوگوں سے بہت پیار کرتی تھیں، بالکل ان کے ہاتھ کا ذائقہ بھی امی جیسا ہی تھا. تبھی فضیلہ نے یہ کہا بھائی آپ صبح مت جائیے گا، امی نے بریانی بنانی ہے. میں نے یہ کہا کہ میرا جانا مشکل ہے، لیکن بھائی جان نے یہ کہا کہ رک جاؤ مت جانا، وہ اتنے پیار سے کہہ رہی ہے. میں نے بھی حامی بھر لی کیونکہ ابھی تک میں نے خزانے والی بات کسی کو نہیں بتائی تھی. رات ہو گئی. ساری رات ہر طرف بے چین سناٹا تھا. ایسے لگ رہا تھا کسی اندھیری قبر میں لیٹا ہوں. گھر میں سکون نام کی چیز نہیں تھی. ابو اپنے کمرے میں، بھائی جان اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں تھا. تبھی اس منحوس ترشولی کا خیال آیا مجھے، کیسے وہ کمرے کے ایک کونے سے نمودار ہوتی تھی. اس کی قبر پر بھی نظر ڈالی، وہ جوں کی توں تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا. کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہا. نورین بھی چھن گئی، امی اور رخسانہ بھی چھن گئی. اس کے بعد صبح ہوئی، ہم لوگوں نے ناشتہ کیا. دوپہر تک کا ٹائم ہو گیا. ہم جمعہ پڑھنے تینوں باپ بیٹا اکٹھے گئے. جمعہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے. میں نے راستے میں ابو اور بھائی سے بات کرنی چاہی کہ ابو اگر ہم بہت زیادہ امیر ہو جائیں تو کیسا ہوگا. ابو نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ خواب سجانے چھوڑ دو. میں نے ابو سے یہ کہا ابو مجھے خواب آیا ہے، میرے کمرے میں خزانہ دفن ہے، مجھے ایک بزرگ نظر آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کمرے میں خزانہ دفن ہے. ابو کا یہ کہنا تھا جھوٹ بولتے ہو، ابھی مسجد سے نکلے ہو پھر بھی جھوٹ بولتے ہو. یہ خواب کسی بزرگ نے نہیں دکھایا تمہیں، اس بدرو نے دکھایا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا گھر ویران ہو گیا ہے. میں نے کہا ابو میری بات تو سنیں، اگر ہمارے پاس اتنی دولت آ جائے گی تو ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی. آپ کو اور بھائی جان کو اس طرح سے محنت نہیں کرنی پڑے گی. آپ کتنے کمزور ہیں، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مگر وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تبھی ہم لوگ گھر گئے. بھائی میرے کمرے میں آئے. بھائی نے مجھ سے آ کے ساری بات پوچھی. میں نے یہ کہا بھائی میرا یقین کریں، مجھے خواب آیا ہے، میرے کمرے میں خزانہ دفن ہے. بھائی نے کہا چپ ہو جاؤ، ہم رات کو یہاں سے خزانہ نکالیں گے. اب مجھے کچھ تسلی ہوگی. بھائی میرے ساتھ تھے. ابو کمرے میں آئے اور ابو نے یہ کہا خبردار تم اس کی لالچ کے کسی کام میں آئے، اس کی وجہ سے پہلے سب ختم ہو گیا. میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، نہ ہی اس پر یقین کرتا ہوں. اللہ اللہ کر کے دن گزر گیا. فضیلہ کئی بار دن میں گھر کا چکر لگاتی تھی اور کبھی کبھی دیوار پر سٹول رکھ کر ہم لوگوں سے بات چیت کیا کرتی تھی. اس کی رونق گھر میں چہکتی تھی تو زندگی کا احساس ہونے لگ گیا. کھانا کھایا. اس کی امی نے بہت پیار سے بریانی بنا کر بھیجی میرے آنے کی خوشی میں، ساتھ میٹھے میں کھیر بھی بنائی تھی. سب بہت اچھا لگا. شام کی چائے بھی ان کے گھر سے ہی آتی تھی. ابو فضیلہ کے ابو سے ہمیشہ یہ کہتے تھے ہم آپ کے احسانوں میں دبتے جا رہے ہیں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کیسا احسان؟ جہاں پر رہتے ہیں پڑوسی بھائی سب ایک ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا آپ کو. آپ کتنا ایک کھا لیتے ہیں جو ہم پر بوجھ ہوں گے. یہ اللہ کی مرضی تھی اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا پینا ہم لوگوں کے گھر سے آتا ہے. دوبارہ ایسی بات مت کریے گا ورنہ اجنبی لگے گا. ابو بھی چپ ہو گئے. رات کو بھائی جان میرے کمرے میں آئے. ابو سو رہے تھے. میں نے فوراً بھائی جان کی مدد سے ساری چیزیں سائڈ پر کی
اور ان کو بتایا کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے۔ بھائی جان نے دیکھا یہ ٹائلز کس نے لگائی ہیں؟ میں نے کہا چھوڑیں اس بات کو، جس نے بھی لگائی ہیں، چلیے ان کو نکالتے ہیں۔ تبھی بھائی جان نے اپنی پاکٹ میں سے ایک خنجر نکالا جو کہ شکاری خنجر تھا۔ میں نے کہا بھائی اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا چپ کرو اور بس کمال دیکھتے جاؤ۔ میں حیران رہ گیا کس طرح بھائی جان نے 2 ٹائلز کے درمیان میں اس خنجر کو جب رکھا تو ایک دم سے وہ ٹائلیں اکھڑنے لگ گئیں، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ہم نے پوری ٹائلز اکھاڑ دیں۔ اس کے بعد جو ہی ہم لوگ مٹی نکالنے لگے، ترشولی کے کٹے ہوئے بھیانک جسم کے ٹکڑے سامنے آنے لگے۔ بھائی جان ڈر کے پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے انہیں یہ کہا کہ وہی ڈائن ترشولی ہے جس کا قتل کر کے میں نے یہاں دفن کیا تھا۔ بھائی جان میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ میں نے اتنی بھیانک مخلوق کو قتل کیا تھا۔ میں نے بھائی جان سے کہا چپ کر جائیں اور اس کو باہر نکالیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے کٹے ہوئے جسم کو باہر نکالتے، اس کے کٹے ہوئے جسم کے بھیانک بدبودار ٹکڑے ایک دم سے جڑنے لگ گئے۔ پھر اس کا کالے رنگ کا سیاہ خوفناک چہرہ سامنے آیا۔ جو ہی وہ چہرہ اس کے جسم کے ساتھ لگنے لگا، میری اور بھائی جان کی چیخیں آسمان پر تھیں۔ ہم بہت ڈر گئے۔ لائٹ آف ہو گئی۔ اس کے کٹے ہوئے جسم کے سارے حصے جڑ چکے تھے۔ وہ ہوا میں لہرا رہی تھی، اس کی نیلی زبان پھر باہر نکل رہی تھی۔ ہم لوگ اتنا اونچا چیخے کہ پورا محلہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر اکٹھا ہو گیا۔ لوگ دروازہ بجانے لگ گئے۔ ابو بھاگ کر آ گئے، کیا ہوا ہے؟ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تبھی فضیلہ کے ابو بھاگتے ہوئے اندر آئے، ان کے ہاتھ میں بندوق تھی، شکاری بندوق۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابو نے کہا ان دونوں لالچی لڑکوں سے پوچھو، یہ یہاں پر خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس جھوٹے کو خواب آیا تھا کہ یہاں پر کوئی خزانہ دفن ہے اور اب یہ چیخیں مار رہے ہیں۔ فضیلہ کے ابو کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ہم سب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ باہر محلے کے لوگ دروازہ پیٹ رہے تھے، جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تبھی فضیلہ کے ابو نے ابو سے کہا جا کر ان لوگوں کو چپ کروائیں، خواہ مخواہ پورا محلہ گھر پر اکٹھا ہو گیا ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، ان لڑکوں نے تماشا بنا دیا ہے۔ تبھی ابو نے جا کر کہا کہ بچے ڈر گئے تھے، اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی چور آیا تھا۔ جو ہی ان لوگوں نے چیخیں ماری وہ بھاگ گیا، لیکن محلے داروں نے یہ کہا یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی۔ فضیلہ کے ابو ہمارے کمرے میں آئے تو گڑھا کھدا پڑا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کیا تماشا ہے؟ میں نے ڈھال ہو کر ڈر کے بیڈ پر گر چکا تھا۔ ابو آئے اور ابو نے یہ بات کہی کہ یہ جو سکندر ہے اس کے پیچھے ایک بدرو لگی ہوئی ہے جو اس کو لالچ دے رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ گھر ختم ہو گیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر کوئی خزانہ دفن ہے۔ میں نے ابو سے یہ کہا ابو ایسی بات نہیں ہے، میرا یقین کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے خواب آیا ہے۔ ابو پاؤں پٹکتے ہوئے غصے سے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ تبھی بھائی جان اور فضیلہ کے ابو اس گڑھے کے پاس گئے، مٹی کو باہر نکالنے لگے۔ شاید انہیں میری بات پر کچھ یقین آ گیا تھا۔ تبھی ان لوگوں کو ایک مٹکا نظر آیا۔ فضیلہ کے ابو نے کہا یہاں تو کوئی مٹکا رکھا ہے۔ میری حیرت کی حد نہیں تھی۔ ان لوگوں نے مٹکا باہر نکالا، یہ بات سچ تھی، اس میں سے نوٹوں کی گھڑیاں نکلنے لگیں، یہاں تک کہ پورا ٹیبل نوٹوں کی گھڑیوں سے بھر گیا۔ وہ بالکل نئے نوٹ تھے۔ وہ لوگ دیکھ کر پاگل ہو گئے، ان کا سر چکرا گیا۔ تبھی فضیلہ کے ابو نے کہا اتنی دولت، تم لوگوں کے تو دن پھر گئے ہیں، اور یہ سب نوٹ اصلی ہے۔ میں اسٹیٹ بینک میں کام کرتا تھا، مجھے نوٹ کی بہت پہچان ہے، میں نے بھی ان کو دیکھا، ان نوٹوں کو دیکھا۔ بہت حیرانگی ہوئی۔ ساری رات فضیلہ کے ابو اور بھائی نے وہ نوٹ گنے، وہ پورے 25 لاکھ تھے۔ ساری رات وہ نوٹ گنتے رہے۔ ان لوگوں کو خوشی کے مارے سب بھول گیا۔ میں نے ڈھال ہو کر ایک سائڈ پر پڑا، کب کا سو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو ابھی تک فضیلہ کے ابو وہیں تھے۔ ابو نے جب نوٹ دیکھے، ابو نے یہ کہا کہ میں ان نوٹوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، یہ رخسانہ اور اس کی ماں کے خون کا بدلہ ہے، اس سے رنگے ہوئے ہیں یہ نوٹ۔ فضیلہ کے ابو نے ابو کو بہت سمجھایا۔ تبھی ابو نے ایک دم سے کہا کہ جلدی سے اس کو مدرسے واپس بھیجو۔ فضیلہ کے ابو نے انہی نوٹوں کی ایک گٹھی میں سے مجھے 100 کا نوٹ نکال کر کہا یہ لو بیٹا، یہ لے جاؤ، تمہارے ابو کو میں سمجھا لوں گا۔ میں نے اپنی جیب میں 100 کا نوٹ رکھا اور فوراً رکشے کی طرف بڑھا۔ میں نے رکشے والے سے یہ کہا بھائی مدرسے جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 50 روپے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں جو ہی رکشے میں بیٹھا، مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ رانی کی کہی ہوئی بات سچ تھی۔ ابھی ہم رکشے میں بیٹھ کر مدرسے کی طرف پہنچے ہی تھے۔ صبح کا ٹائم تھا، ابھی دکانیں نہیں کھلی تھیں۔ رکشے والے کے پاس چینج نہیں تھا۔ رکشے والے نے کہا پہلے بتا دیتے کہ آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے
تو میں آپ کو بٹھاتا ہی نہ۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، ہم لوگوں کے مدرسے کے جو صدر صاحب تھے، مدرسے کے باہر دکانوں کے پاس ایک دیوانہ بیٹھا ہوتا تھا، ایک پاگل مجنوں۔ اس کو لوگ بہت تنگ کرتے تھے، لڑکے مارتے تھے، رلاتے تھے، اس کے آگے سے کھانا چھین لیتے تھے۔ وہ دکاندار اپنا بچا کچا کھانا اس دیوانے پاگل کو دیتے تھے اور وہ کھاتا تھا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی، ہمارے مدرسے کے صدر صاحب اس کو رلا رہے تھے، اس کے آگے سے ہڈی اٹھا کر دور پھینکتے تھے تو وہ تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر اس حد تک حیران ہو گیا کہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ ہمارے مولانا صاحب ہے، صدر ہے مدرسے کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تبھی رکشے والے نے یہ کہا، میاں اتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہو، چہرے پر داڑھی رکھی ہے، اس عمر میں تو تمہیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ پاگلوں کے ساتھ، دیوانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے، تم خود انہیں رلا رہے ہو۔ تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے یہ کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے یہ کہا، میں ابھی گھر سے آیا ہوں، رکشے والے کو چینج دینا ہے، چینج نہیں مل رہا۔ تبھی انہوں نے کہا، 100 کا نوٹ مجھے دو۔ صدر صاحب نے 100 کا نوٹ لے کر مجھے اپنے ساتھ مدرسے میں لے گئے اور اپنی تجوری کو کھول کر وہاں سے 10 کے نوٹ نکالے۔ میں نے جا کر رکشے والے کو 10 روپے اوپر دے دیے، کیونکہ اسے کافی دیر انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا، دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ وہ پاگل دیوانہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ صدر صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، یہاں پر آ کر بیٹھو۔ وہ 100 کا نوٹ انہوں نے اپنی تجوری میں رکھ لیا۔ میں ان سے سخت ناراض تھا، لیکن وہ صدر تھے، میں ان سے سوال نہیں پوچھ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا، تمہارے ذہن میں بھی وہی چل رہا ہے جو رکشے والے نے کہا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، میں بھی تمہاری طرح ہی نوجوان تھا، جب طالب علم تھا، اسی مدرسے میں پڑھتا تھا۔ لوگ اس بوڑھے کو بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ یہ پاگل تب بھی دیوانہ تھا، لیکن تب بھی اتنا بوڑھا نہیں تھا جتنا اب ہے۔ تب بھی یہ پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ میں نے یہاں پر تعلیم لینا شروع کر دی۔ اللہ کا مجھ پر کرم ہوا تو میری نظر آر پار ہو گئی۔ اب میں لوگوں کے اندر جھانک کر دیکھ سکتا تھا کہ کون سا بزرگ کتنا پہنچا ہوا ہے اور کون سا بزرگ جو بظاہر بزرگ دیکھنے میں ہے، اندر سے کتنا خالی ہے۔ میں بھی ان کو تنگ کرتا تھا، رلاتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں ان کے پاس سے گزرا تو ان کے اندر جو میں نے جھانک کر دیکھا، میں کانپ کے رہ گیا تھا۔ یہ ابدال تھے، اللہ کی بہت عظیم ترین ہستی۔ میں نے ان سے معافی مانگی، رو رو کر معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کو تنگ کیا ہے دوسرے لڑکوں کی طرح، مگر اب اللہ نے مجھے نظر دے دی ہے، میں آر پار دیکھ سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ جس پر انہوں نے میرا گریبان پکڑا اور یہ کہا، ایک شرط پہ تمہیں معاف کروں گا، اب تم ہمیشہ مجھے چھیڑو گے، اب تم ہمیشہ مجھے رلاؤ گے، ورنہ تمہاری نظر چھین لوں گا۔ میں نے یہ کہا، میں آپ کی شان میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، آپ ابدال ہیں، پہنچے بزرگ ہیں، نیک ہستی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، اب تمہاری یہی سزا ہے، اگر اپنی نظر چاہتے ہو تو تمہیں تنگ کرنا پڑے گا مجھے۔ میں ڈر کے وہاں سے واپس آ گیا، میری نظر چھن گئی، مجھے آر پار کا سب دکھنا بند ہو گیا۔ میں ڈر گیا، ان کے پاس واپس گیا، ان کو پھر تنگ کیا، ان کو پھر رلایا تو میری نظر واپس آ گئی۔ تب سے لے کے اب تک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں روز آتا جاتا ان کو رلاتا ہوں، ان کو تنگ کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس حال میں خوش رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہی خوشی ملتی ہے جب لوگ مجھے تڑپاتے ہیں، رلاتے ہیں، مجھ سے پاگلوں والا دیوانوں والا سلوک کرتے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے اپنے صدر مولانا صاحب کو کہا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بارے میں میرے ذہن میں غلط خیال آئے تھے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنے اندر کے انسان کو زندہ کرو اور کچھ کر کے دکھاؤ۔ میں بہت حیران ہوا۔ تبھی میں نے اپنے کمرے میں جا کر اپنی بکس رکھی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ذہن میں آ جا کر اس دولت کا خیال آ رہا تھا۔ اگلے دن بھائی جان آئے، میں نے بھائی جان سے پوچھا کیا بنا نوٹوں کا۔ بھائی جان کا یہ کہنا تھا کہ کسی طرح سے فضیلہ کے ابو نے ابو کو منا تو لیا تھا، مگر ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ میں نے پوچھا کیا؟ بھائی جان نے کہا وہ نوٹ تو اصلی تھے، مگر وہ نوٹ چوری کے تھے۔ کسی سیٹ کا کوئلوں کا کاروبار تھا، اس کے 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ غائب ہو گئے۔ ہر بینک میں اس بات کی اطلاع تھی، پولیس تھانوں میں بھی اس بات کی اطلاع دے دی گئی۔ یہ بھی 25 لاکھ، ادھر سے بھی 25 لاکھ غائب تھے اور ادھر سے بھی 25 لاکھ۔ فضیلہ کے ابو نے اخبار میں آنے والے خبر کے مطابق جب گھر آ کر سارے نوٹوں کی سیریل جو چوری ہوئے تھے ان کے ساتھ ملائی تو وہ یہی نوٹ تھے۔ اب نہ تو ہم ان کو پھینک سکتے تھے، نہ ہی کسی جگہ پر دے سکتے تھے، نہ ہی دفن کر سکتے تھے۔ اگر کوئی دیکھ سکتا تو ہمیں پکڑ لیتے، تو ہماری زندگی عذاب بن جاتی۔ تبھی ابو نے میں نے
اور فضیلہ کے ابو نے ان نوٹوں کو جلا دیا۔ جب میں نے یہ سنا کہ ان لوگوں نے نوٹوں کو جلا دیا ہے، میری تو ہر امید پر پانی پڑ گیا۔ بھائی جان نے بھی بڑے بڑے خواب سجا رکھے تھے کہ اب ہم دولت مند ہو جائیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہوگا، سب خاک میں مل گیا۔ میں بہت حیران ہوا، یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ بھائی جان نے اتنی مایوسی کی خبر سنائی۔ بھائی جان گھر چلے گئے۔ اسی شام میں دکان سے کچھ لینے کے لیے باہر نکلا۔ کچھ دکانیں بند ہو چکی تھیں، کچھ دکانیں کھلی تھیں۔ وہ دیوانہ پاگل بوڑھا جو تھا، وہ ایک دکانوں کے پھٹوں کے نیچے جا کر سو جایا کرتا تھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جو ہی دکان کی طرف بڑھنے لگا، اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا اور مجھے یہ کہا، وہ نوٹ اصلی تھے جس کو جلا کر راکھ کر دیا، گھر آئی دولت کو ٹھکرا دیا۔ وہ نوٹ اصلی تھے، وہ نوٹ چوری کے نہیں تھے۔ چوری کے نوٹ تو مل چکے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، مجھے تو ایسا لگا کہ پتہ نہیں وہ کہہ ہی کیا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون سے نوٹ؟ وہی دولت جو تمہیں تمہارے گھر سے ملی تھی۔ گھر آئی دولت کو ٹھکرا دیا پاگل، نوٹوں کو کیوں جلا دیا؟ ان کی باتیں کہنے کی دیر تھی، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے اپنا پاؤں چھڑایا، وہ میرا پاؤں نہیں چھوڑ رہے تھے۔ جس طرح سے انہوں نے میرا پاؤں پکڑا تھا، میں گرا تھا، شاید میرے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، مگر مجھے اللہ نے بچا لیا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑوائی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ نوٹ اصلی تھے۔ میرے اوپر تو جس طرح سے ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی کہ گھر آئی دولت کو کس طرح سے جلا دیا گیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، میں فوراً سے صدر صاحب کے پاس گیا اور ان سے یہ کہا، صدر صاحب مجھے آپ سے ایک کام ہے، آپ کی مدد چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا، کیا کام ہے؟ میں نے انہیں یہ کہا کہ جو 100 کا نوٹ میں نے آپ کو دیا تھا، کیا آپ کے پاس موجود ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں میرے پاس موجود ہے۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے وہ نوٹ دکھا دیجیے۔ انہوں نے وہ نوٹ مجھے دے دیا اور کہا کہ صبح تک اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ میں نے اس نوٹ کو جیب میں ڈالا، فوراً رکشہ لیا اور اسی رات کے ٹائم گھر پہنچا۔ جب گھر آیا، گلی میں پہنچا تو ہمارا گھر بالکل ویران تھا، اتنا سناٹا تھا کہ خوف آ رہا تھا۔ میں نے گھر جانے کے بجائے فوراً فضیلہ کے ابو کو بیل دی، فضیلہ کے ابو کو جگایا۔ وہ مجھے دیکھ کر اس ٹائم حیران ہو گئے۔ میں نے ان سے نوٹوں کی ساری بات پوچھی، تبھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ نوٹ چوری کے تھے۔ میں نے یہ کہا، نہیں، آپ نے غلطی کی ہے، وہ نوٹ چوری کے نہیں تھے۔ یہ لیجئے 100 کا نوٹ جو آپ نے مجھے دیا تھا، اس کا سیریل نمبر ان نمبروں سے ملائیں، یہ اور ہیں اور وہ اور ہیں۔ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تبھی انہوں نے اپنے ڈرا میں رکھی ہوئی اخبار کی ان لسٹوں کو باہر نکالا جن پر ان نوٹوں کی سیریل تھی جو چوری ہوئے تھے۔ جب فضیلہ کے ابو نے 100 کے نوٹ کو ان کے ساتھ ملایا تو واقعہ ہی چوری ہونے والے نوٹوں کی سیریل الگ تھی، وہ MS سے شروع ہو رہے تھے اور یہ M سے شروع ہو رہے تھے۔ فضیلہ کے ابو نے کہا، ہم نے 5 بار نوٹوں کو گنا تھا، ملایا تھا، یہ کس طرح سے ہو گیا؟ ہائے، ہم نے اتنی دولت کیسے جلا دی؟ میں نے یہ کہا، اب کوئی فائدہ نہیں، پریشان ہونے کا، یہ نوٹ مجھے واپس دیجیے، میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اتنی رات کو کہاں جاؤ گے؟ میں نے یہ کہا، مدرسے میں واپس جاؤں گا، چھپ کر آیا ہوں۔ تبھی باہر نکلا تو ایک رکشے والا مل گیا۔ میں نے رکشے والے سے کہا، مجھے مدرسے جانا ہے۔ اس نے کہا، لے چلتا ہوں۔ میں رکشے میں بیٹھا، ابھی اپنی گلی سے باہر ہی نکلا تھا تو ان گنت بھیانک سائے میرے تعقب میں رکشے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ سائے اتنے زیادہ تھے، گلیوں سے جلوسوں کے جلوس نکل رہے تھے، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا، کوئی کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا تھا، الگ ہو کر بلیوں کی طرح بھاگنے لگ جاتے تھے اور پھر جڑ جاتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا، یہی سائے اس دن میں نے رات کو دیکھے تھے جب ملا جی اور ان کی بیوی کا قتل ہوا تھا، آج پھر یہ سائے ہیں۔ میں نے رکشے والے سے کہا، ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، رکشہ روکو۔ اس سے پہلے میں چیختا، رکشہ ایک زوردار ٹرک میں جا کر ٹکرایا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ پتہ چلا کہ رکشے والے کو ٹرک نے اسی ٹائم کچل دیا تھا، مگر میری جان بچ گئی۔ میرے ہاتھ کی ایک ہڈی چپک چکی تھی۔ مجھے ہاسپٹل میں کچھ دن رکھا گیا۔ میری حالت بہت نازک تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں ابھی اس سے پہلے چیخنے ہی والا تھا کہ وہ رکشہ ایک ٹرک میں جا کر لگا۔ یہ سنکیت تھا ایک، جو ہر بار مجھے دیا جاتا تھا جب بھی میں جلوسوں کے جلوس ان سایوں کے دیکھتا تھا۔ کچھ نہ کچھ غلط ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی تھی۔ ایک اور سوال ذہن میں امڑ رہا تھا، رانی تو 4 سال کے لیے جا چکی تھی، ترشولی کے پاس تو رانی کا جسم تھا، وہ جس کے ٹکڑے جڑے تھے اور جو آزاد ہوئی تھی وہ کون تھی؟ اگر ترشولی کے پاس رانی کا جسم تھا تو ان ٹکڑوں میں کس کا جسم تھا، کس کی روح تھی؟ وہ ٹکڑے کس کے جسم میں جا کر لگے تھے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بزنس یہ تھی ایپیسوڈ 6، ایپیسوڈ 7 میں
آگے سکندر کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کی زندگی کس حد تک اور خطروں میں جائے گی، جاننے کے لیے دیکھیے کالی گھاٹ والے کی ایپیسوڈ 7۔